خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جن کا لقب حب ابن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا معنی ہے رسول اللہ کے محبوب کا محبوب. اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم صاف کیے ہیں. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. آج کی عظیم شخصیت جن کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہ. ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. ابتدائی جنگوں میں کم عمری کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. والد کا نام زید ہے جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں اور خادم ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ پر حضور علیہ السلام کو ترجیح دی تھی. اور یہ وہ شخص ہیں جنہیں لے کر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث بنوں گا. اور اس وقت سے ان کا نام مسلمانوں میں زید بن محمد ہو گیا تھا، یہاں تک کہ قرآن نے آ کے منہ بولے بیٹے والی روایت کو ختم کیا جو بہت عرصے سے عرب میں چلی آ رہی تھی. اور اسامہ رضی اللہ عنہ جن کی آج بات ہو رہی ہے، ان کی والدہ کا نام ایمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکیوبیٹر مطلب گود لینے والی بھی تھی، اور والد عبداللہ کے بعد حضور علیہ السلام کی باندی بھی تھی. یہ حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت ابوا کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اسامہ رضی اللہ عنہ جن کی آج بات ہو رہی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے پکڑ کے اپنی دائیں ران پہ بٹھاتے اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بائیں ران پہ بٹھاتے، پھر ہمیں اپنے ساتھ لگا کے فرماتے، یا اللہ میں ان پہ رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پہ رحم فرما. اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما. سامعین، محبت کا عالم تو یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ دروازہ کی چوکھٹ پہ گر گئے اور ان کے چہرے پہ خراش آ گئی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور اس کا خون صاف کر دو. مجھے اس سے کچھ ہچکچاہٹ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود چوس کے تھوکنے لگے اور فرمایا کہ مجھے اسامہ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو اسے بہت عمدہ کپڑے اور زیور پہناتا تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. خود اسامہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہوئے جس کی پشت پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی اور اپنے پیچھے مجھے سوار کر لیا، اور اس وقت حضور علیہ السلام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. یہ قصہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے. فتح مکہ کے دن جب آپ علیہ السلام کعبہ میں داخل ہوئے تو دائیں بائیں بلال اور اسامہ رضی اللہ عنہما ہی تھے، اور اپنے والد زید اور والدہ ایمن کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ ہجرت کی ہے، جبکہ ان کے والد زید کو آپ علیہ السلام نے اپنے خادم ابو رافع کے ساتھ مدینہ سے انہیں لینے کے لیے مکہ بھیجا تھا. وفات سے کچھ ایام قبل جبکہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا جس میں ابو بکر اور عمر جیسے کبار صحابہ بھی شامل تھے. تو مسلمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا کہ اتنے چھوٹے لڑکے کو بڑے بڑے اکابر پہ امیر بنا دیا گیا. اس بات میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو خوب باتیں سننی پڑی اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ اسامہ کی امارت میں طعن کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے
اس کے والد زید کی امارت پہ بھی طعن کیا ہے، اور یہ باتیں اگرچہ اس کا باپ اور یہ خود بھی سنتے رہے، یہ دونوں امارت کے لائق تھے، اور یہ اپنے باپ کے بعد مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ تم میں نیک لوگوں میں سے ہوگا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پھر ان کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا اور ان کے حوالے کر کے ان کو سپہ سالار بنایا۔ ان کے لشکر کی روانگی سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام وصیت فرما گئے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد باوجود حالات کے بدل جانے کے روانہ کیا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اسامہ کی اجازت سے مدینہ میں رکھ لیا۔ چنانچہ یہ لشکر شام کی طرف گیا اور ہرقل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات پہنچنے سے پہلے پہنچا، اور یوں اسے پیغام دیا کہ ہم باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ابھی بھی تم سے مقابلے کی قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ سلطنت روم شام کی حدود کی طرف نہ بڑھ سکی، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بغیر کسی جانی نقصان کے فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ ما رأینا جیشن اسلم من جیش اسامہ، کہ ایسا لشکر صحیح سلامت تو کوئی بھی واپس نہیں آیا جیسا اسامہ کا لشکر واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2 سال قبل اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ کا امیر بنا کے بھیجا، اور یہ ان کی امارت کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ سریہ، سامعین، میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جس میں خود حضور نے شرکت نہیں فرمائی، جس میں انہیں کامیابی ہوئی اور ان کے پہنچنے سے پہلے فتح کی خبر حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تو حضرت اسامہ خود فرماتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا مجھے کارگزاری سناؤ، تو میں سنانے لگ گیا اور بتایا کہ جب قوم شکست کھا گئی تو میں نے ان میں سے ایک آدمی کو پایا اور اس کی طرف نیزہ سیدھا کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے اسے نیزہ مار دیا اور قتل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا اور فرمایا تیرا بھلا ہو اسامہ، لا الہ کے باوجود تو نے مار دیا، اور اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ اسامہ فرماتے ہیں مجھے بہت ندامت ہوئی اور میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور اپنے پہلے کیے کے تمام کاموں سے میں بری ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے باہمی اختلافات میں کسی کی طرف سے بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور غیر جانبدار رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی اگر آپ اپنا ہاتھ کسی اژدہے کے منہ میں ڈال دیں تو میں آپ کے ساتھ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دوں گا، مگر آپ سن چکے ہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کے قتل پہ کیا فرمایا تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ لڑنے سے معذور ہوں۔ اگرچہ ان کی نظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے، پر کسی نے ان سے کہا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے تو قرآن میں قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تو فرمایا اولئک هم المشرکون، وہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے یہ آیت، وَلَقَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، ہم نے ان سے قتال کیا تھا یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچا، وَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ کا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے مسلمانوں کے لیے مال تقسیم کیا تو اپنے بیٹے کو 2000 اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 5000 دیا، جس پر حضرت سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بیٹے سے زیادہ محبوب تھا، اور ان کا والد میرے بیٹے کے والد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور قریب تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے، ناک کے چپٹے تھے، بیوی کا نام فاطمہ بنت قیس ہے اور بیٹے کا نام محمد بن اسامہ ہے۔ ان کی وفات 54 ہجری میں ہوئی ہے، اور ایک قول کے مطابق خلافت معاویہ کے آخر میں ہوئی ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بری ہو جانے کے بعد صحابہ کے ایک بڑے مجمع کو لے کر انہوں نے حضرت معاویہ سے بیعت فرمائی،
جن میں سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ جیسے لوگ شامل تھے، اور 61 ہجری میں مقام جرف میں فوت ہوئے، اور پھر ان کی نعش کو مدینہ لایا گیا اور مدینہ ہی میں مدفون ہوئے۔ سامعین، یہ تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور ہمارا ان کی صفوں میں بلا استحقاق حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا